فضا میں بلند ہوا تو ہدہد آتا دکھائی دیا، تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا تو ہدہد نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پہ طاقت دی ہے، مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا، اب تو بچ نہیں پائے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا؟ کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے، اپنا معقول عذر پیش کرے۔ کہا پھر خیر ہے۔ اب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس آئے اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دم بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میں بتاؤ کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کیا جواب دیا، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ وہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے اس نے کہا فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا۔ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دید ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ۔ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے تخت پہ براجمان ہے، میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ یہ شہرہ آفات تخت تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس تھا، اور یہ 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرعی ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کونی تک ہوتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور 120 ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا۔ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، اور 7 منزلیں تھیں اس کی، اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے، اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی، اور اس کے 12,000 سردار تھے قوم کے جن کے تحت فوجیں تھیں، اور ایک مضبوط نظم و نسق تھا، ہر شے فوجیں آلات حرب و ضرب بہت کچھ دیا گیا تھا۔ تو اس بات کی کہانی سنائی اور آگے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون، میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتی، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فصدهم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو راہ حق سے، راہ توحید سے روک دیا ہے۔ فهم لا یهتدون، اور وہ ہدایت نہیں پا۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ اکبر، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کو جانتا ہے، اس کی نظر میں کوئی پوشیدہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت کیا ہے؟ تخت تو میرے رب کا، عرش تو اس کا، تو اس نے یہ بات کہی۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ کالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ آپ نے خط لکھا اور ہدہد کو دیا، کہا اس کو لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو، اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع
اس خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی، ہدہد کے سپرد کیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر تھا یہ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک شام سے۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے۔ کہ یہ خط لے جاؤ میرا اور ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلقیس کو دے آؤ اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہدہد نے خط پکڑا، بادشاہ تخت پہ بیٹھی تھی، اس نے جا کے خط پھینک دیا۔ جب ملکہ نے خط پکڑا اور اس کو کھولا اور پڑھا، نبی کی جلالت تھی، کیونکہ صرف بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے، تو کہتے اس کا وجود کانپنے لگا اور اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لیے بہتری کی ضمانت بن گئی کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا۔ بعد میں جو ہوا اور پھر وہ مدعی ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے۔ خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا۔ تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم۔ تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، پھر مضمون خط کا لکھتا تھا۔ تو آپ نے پہلے کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، 2 لفظ لکھے۔ آپ نے کہا خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس 2 لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، پھر وہ سنبھلی اور اپنے سرداروں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے درباریوں، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے، چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاصل کروں اور تم سے مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میرا معمول ہے۔ اب یہ خط آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے جو میں تمہیں سنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے۔ اب 12,000 سردار تھے اور ان کے ماتحت فوجی تھی۔ قالوا، بولے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، قوم کا مورال بلند ہے، فوجیں پوری طاقت میں ہیں، آلات حرب و ضرب بھی ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ اگر حکم دیں تو ہم حاضر ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تامرین، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکم آپ کا ہی چلے گا، لیکن ہماری جانب سے کوئی کمزوری نہیں، ہم بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، فعال ہیں، فوجیں تیار ہیں، مورال بلند ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اب آپ کا حکم ہے، کیا آپ حکم دیں؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی بادشاہ اسی طرح کریں گے۔ اگر تم مجھے موقع دو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں پہلے ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجوں، ہم لڑائی کا طبل نہ بجائیں، ہم پہلے ان کی طرف ہدیہ بھیجیں، پہلے دیکھیں فناظرۃ بما یرجو المرسلون، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قاصد گئے ہیں وہ کیا پیغام لاتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی ہماری سیٹنگ ہو جاتی ہے
تو پھر تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ تھی بڑی سمجھدار، فوجوں نے کہا ٹھیک ہے، جرنیلوں نے کہا لڑیں گے، اور سرداروں نے کہا قوم کا مورال بلند ہے، اور جو ہے وہ افسروں نے کہا کہ ہماری فوج بڑی ٹریننگ یافتہ ہے، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب موجود ہیں، لڑیں گے۔